زرداری صاحب سوات کے دورے پہ گئے. وہاں پر انہوں نے ایک اسپیچ بھی کی, ایک تفصیلی اسپیچ تھی جس میں انہوں نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا. اور الیکشن مہم کا آغاز ہم نے سوات سے کیا, اور ہم نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. اکتوبر میں, کیونکہ اگست میں ٹائم پورا ہونا ہے پارلیمنٹ کا, قومی اسمبلی کا, تو 60 دن کے اندر اکتوبر بنتا ہے کہ اکتوبر میں جو ہے الیکشنز ہوں. اور اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے 2-4 دن پہلے, ہفتہ پہلے, تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. تو ہم نے تمام اپنے اتحادیوں کو بھی, تمام پاکستان کی عوام کو, تمام سیاسی جماعتوں کو یہ وہاں سے ایڈریس کیا ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. پاکستان میں جو اس وقت پولیٹیکل جو اس وقت انسرٹنٹی ہے, اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں, اور ہمیں الیکشن میں بھرپور طریقے سے جانا چاہیے. اور ہم اس چیز کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک تاریخی دن ہے ہمارے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, کہ آج کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی دفعہ میئر جو منتخب ہوئے ہیں, آپ سے چند لمحے بعد جو ہے وہ اپنے عہدے کا میئر اور ڈپٹی میئر اوتھ بھی لے رہے ہیں. اور باقی جو ہمارے میئر اور ڈپٹی میئر مختلف ضلعوں میں اور علاقوں میں جو ہوئے ہیں, تحصیل کے ہوئے ہیں, وہ بھی اوتھ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ دیا ہے میئر کا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی توقعات پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا آئیں گے. اور جس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ایک ینگ انرجیٹک وہاں پہ جو ہے اس وقت ہمارے کراچی سے میئر آئے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہی بات کی تھی کہ جو ہے ہم جو ہے اپنے ینگسٹرز کو آگے لائیں گے. سینئر لوگوں کا تجربہ اور ینگسٹرز کا میدان میں دونوں کا کمبینیشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جا رہی ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر آئیں, اور جو ہے ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. تو یہی کچھ گزارشات میری تھی. اور ساتھ ساتھ جو بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی, پرسوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب سے ملاقات انہوں نے کی تھی, خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں, جس میں نوید قمر صاحب بھی تھے, شہری رحمان صاحب بھی تھیں, قمر زمان قاہرہ صاحب بھی تھے, سی ایم سندھ بھی تھے, ہمارے سندھ کے پارٹی کے پریزیڈنٹ نثار کوڑو صاحب بھی تھے. تو یہ سب گئے تھے. جو ہماری ریزرویشن تھی بجٹ کے حوالے سے وہ ہم نے پیش کی. آج دوبارہ ہماری ڈیلیگیشن دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس میں دوبارہ پرائم منسٹر سے دوبارہ ملاقات کر رہے ہیں, جو خاص کر فلڈ کے حوالے سے تھی, جو بلوچستان میں, جو سندھ میں, جو ساؤتھ خیبر پختونخوا اور ساؤتھ پنجاب میں جو فلڈ آئے, اس کے حوالے سے جو ہم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کرنا ہے. جس طرح 2008 سے 13 کے دوران ہمارے دوران حکومت جو سوات کے آئی ڈی پیز تھے, 30 لاکھ آئی ڈی پیز جن کو اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا پڑا, چند مہینوں کے اندر ان کو ہم نے دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کیا, ریکنسٹرکشن کا فیز بھی کیا اور ہم نے ان کو آباد کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فلڈ افیکٹڈ ہیں, جن کا کچھ نہیں بچا, ان کو جو ہے وہ سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, ساؤتھ پنجاب میں یا ساؤتھ خیبر پختونخوا میں, ان کو ہم اپنے گھروں میں آباد کریں. تو اس سے یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے کوئی اختلافات ہیں اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ, لیکن ہمارے کچھ ریزرویشن ہیں جو کہ ہم نے پیش کرنی ہیں. اسی طریقے سے فاٹا اور پاٹا کا جو مسئلہ تھا, میں نے یہاں پر بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ اکنامیکل سچویشن میں انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن کی بات کی تھی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور 1 سال کے لیے فارمر فاٹا اور پاٹا کو ٹیکس ایگزمپشن بھی دی, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی اور بڑھ جاتی, لیکن اس اکنامیکل سچویشن میں یہ بھی ہمارے لیے مطلب ہے کہ کافی ہے. اور اس طرح پینشنروں کی پینشنیں بھی انہوں نے بڑھائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اور باقی یہ چیزیں کہ جی اختلاف ہے, ایسا اختلاف نہیں ہے, لیکن اپنے گھر میں کیونکہ 13 جماعتوں کی 14 جماعتوں کی اگر اتحادی حکومت ہے, چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہم نے جو ہے ان لوگوں کی آواز ڈیفینیٹلی حکومت تک پہنچانی ہے اور ہم نے پہنچائی ہے. اب میں جو ہے وہ دعوت دوں گا اپنے نجیب الچند صاحب سے کہ یہ بھی آپ سے جو ہے کچھ اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جی جو اتحاد ہوتا ہے یہ
کوئی سیاسی اتحاد ہوتے ہیں، ماسٹر سرونٹ کا تعلق نہیں ہوتا، پولیٹیکل اتحاد ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل اتحاد میں جب پارٹی کا کوئی لیڈر ہوتا ہے اس نے اپنی ڈیمانڈز اپنی پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے جب وہ پبلک اپنے ورکرز کے درمیان جاتا ہے، اپنے فالوورز کے درمیان، تو چیئرمین صاحب کی تقریر کے بعد ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. شہید بی بی نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا وہ اس ملک سے یہ زبان جو سیاست میں آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا. تو میں ان کے فالوورز کو بھی، پیپلز پارٹی کے بھی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اور جو مسلم لیگ کے فالوورز ہیں میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ اپنے قائد کے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سامنے رکھیں. ہم الیکشن ضرور چاہتے ہیں لیکن ہم اسلامی جمہوری اتحاد والا الیکشن بھی نہیں چاہتے. ہم 1988 میں یہ بھی اس طرح کا بھی الیکشن نہیں چاہتے کہ شہید بی بی کو مرکز دے دیا جائے اور صوبہ نہ دیا جائے. ہم الیکشن ضرور چاہتے ہیں لیکن ہم 93 والا یا 97 والا الیکشن بھی نہیں چاہتے، 90 والا، جہاں ایسا الیکشن بھی ہم نہیں چاہتا کہ آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم اتنی میجارٹی لینا چاہتے ہیں اور پھر ہم کسی کو ہتھ کڑیاں لگا کر نہیں، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول کر الیکشن چاہتے ہیں. یہ بھی پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے. تو یہ لوگ جن کو عادت ہے اپنی مرضی کے جج اور اپنی مرضی کی سب چیزیں لے کر الیکشن لینا، ہماری اور ان کی تھوڑی سی نظریاتی اختلافات اور جمہوری اختلافات ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم